میں نے نیلگو پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی ٹھنڈک مجھے اپنی ہتھیلیوں میں محسوس ہوئی۔ دکان میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، ماحول میں فنکی رچی ہوئی تھی اور نیلگو پتھر اتنا ٹھنڈا تھا جیسے برف کی ڈلی ہاتھ میں لے لی ہو۔ لائیے میں اس کو پیک کر دوں۔ حاجی صاحب نے ایک سرخ رنگ کی ڈبیا نکالی، ایسی ڈبیا جو سونار حضرات کنگن یا چوڑیاں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے پتھر اس میں رکھ کر ڈبیا کو ایک سیلوفون تھیلی میں رکھا اور مجھے پکڑا دیا۔ حاجی صاحب اس کی قیمت بھی بل میں شامل کر لیں۔ امی نے کہا، ارے نہیں، جب میں نے اس میں کچھ خرچ ہی نہیں کیا تو کیا لوں؟ ویسے بھی یہاں یہ مہینوں سے پڑا تھا، سوائے طلال میاں کے کسی نے اس کو نہ دیکھا نہ پوچھا۔ حاجی یعقوب نے ہنس کر کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس نیلگو پتھر کو پا کے خوشی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے بچپن میں کوئی من پسند کھلونا حاصل کر کے ہوتی تھی۔ امی اور حاجی صاحب زیورات کے ڈیزائن پر باتیں کرنے لگے۔ انہیں باتوں میں مصروف دیکھ کر میں دکان سے باہر نکل آیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہا کہ میں کوئی ٹھنڈی چیز پیوں، حالانکہ 10-15 منٹ پہلے ہی میں نے چائے پی تھی۔ ذرا آگے چل کے پانی والے کیبن سے ایک ٹھنڈی ٹھار بوتل لی اور گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ ابھی میں نے بوتل ختم ہی کی تھی کہ امی نے فون کر دیا۔ میں بوتل کے پیسے ادا کر کے حاجی صاحب کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ امی بہت خوش تھی، ہونے والی بہو کے لیے خریداری کرنا انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ امی کچھ پلاؤں آپ کو؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ کیا؟ امی نے پوچھا۔ گنے کا رس؟ میں نے جواب دیا۔ ہاں، مصنوعی شربتوں سے تو بہتر ہے، امی نے فوراً جواب دیا۔ نیبو اور ذرا سا کالا نمک ڈلوا لینا۔ جی اچھا۔ میں نے ایک گنے والے کے پاس گاڑی روک دی اور اس کو 2 گلاس کا آرڈر دے دیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری ڈگری مکمل ہوتی تمہاری بھی شادی کر دوں، امی نے کہا۔ بھلا ایسی بھی کیا جلتی؟ میں نے احتجاج کیا۔ تم اپنے بھائی کی طرح مت کرنا، امی نے کہا، اس نے بہت دیر کر دی ہے، تقریباً 4 برس دیر ہوئی۔ لیکن امی، بھائی آج ایک کامیاب سرکاری آفیسر ہے، اس کا CS مکمل ہو گیا تو پھر ان کی پوزیشن دیکھیے گا۔ اللہ تم تینوں کو کامیاب کرے، امی نے بڑی محبت سے دعا دی۔ گنے کا رس پی کے ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے کمرے میں کتابوں کی ایک الماری تھی جس میں میری پسندیدہ کتابیں اور کچھ شو پیس وغیرہ رکھے تھے۔ میں نے سرخ رنگ کی ڈبیا کو سیلوفونی کی پیکنگ سے نکالا اور کھول کے سامنے رکھ دیا۔ اس خانے میں کچھ اور بھی شو پیس تھے، میں نے دور سے دیکھا مگر مجھے اچھا نہیں لگا تو 3 شو پیس دوسرے خانوں میں منتقل کیے۔ پھر ایک چھوٹا تولیہ الماری سے نکال کر شیشے پر بچھایا اور اس کے وسط میں سرخ ڈبیا رکھ دی اور پھر ذرا پیچھے ہو کر دیکھا۔ اب سفید تولیے پر سرخ رنگ کی ڈبیا میں رکھا ہوا نیلگو پتھر جگمگا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لائٹ آن کی تو وہ خانہ چمک اٹھا۔ بلب کی پیلی روشنی اس نیلگو پتھر پر پڑ رہی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ پتھر، نیلگو پتھر، جیسے روشنی کی کرنوں میں دمک ہی نہیں رہا تھا بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں سے بھی روشنی پھوٹ رہی ہو۔ میں نے آنکھیں مل کے دوبارہ دیکھا۔ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اصل نیلم نہیں ہے، شیشے کا تراشا ہوا ہے، شاید شیشے سے بلب کی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے لائٹ بند کر دی اور کمرے سے نکل آیا۔ کچن میں امی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ طوبا کے ٹیسٹ چل رہے تھے، وہ رات دیر تک جاگتی رہتی تھی، کالج سے آ کر سوتی تھی، پھر اٹھ کر پڑھائی میں لگ جاتی تھی۔ امی ان دنوں اس کو گھر کے کاموں سے مکمل چھٹی دے دیتی تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹاتی رہتی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی منزل میں آ گیا۔ اوپری منزل بھی نیچے کی منزل کے مطابق بنی ہوئی تھی۔ جب کوئی دور کے عزیز رشتہ دار آ جاتے تھے تو انہیں اوپری منزل پر ٹھہرایا جاتا تھا۔ امی مہمانوں کو ہمارے کمروں میں سلانے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص کی خواب گاہ اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے، اس میں کسی کی غیر ضروری مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ بچپن ہی سے ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہمیں اکیلے پن کا ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں اوپری ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ آج بھی عروہ سے میری ملاقات نہ ہو سکی تھی، وہ لیکچر میں مصروف تھے اور مجھے امی کو لے کر سونیار کے پاس جانا تھا، اس لیے بس اس کو دیکھ کے رہ گیا۔ اچانک میرے فون کی بیل ہوئی۔ میں نے اسکرین کی طرف دیکھا، کوئی اجنبی نمبر تھا۔ میں نے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا لیکن دوسری طرف خاموشی رہی۔ ہیلو، میں نے دوبارہ کہا لیکن دوسری طرف سکوت ہی طاری رہا، البتہ سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔
اگر آپ بولنا نہیں چاہتے تو میں فون بند کر رہا ہوں۔ لیکن دوسری طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے چند سیکنڈ انتظار کر کے فون آف کر دیا۔ شاید کوئی غلط نمبر مل گیا تھا، میں نے دل میں سوچا۔ دوبارہ پھر بیل ہوئی۔ میں نے دیکھا چند منٹ پہلے والا نمبر اسکرین پر روشن تھا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا۔ ذرا دیر بجتا رہا، پھر آف ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے وہ نمبر محفوظ کر لیا۔ میرے دل میں ایک موہوم سا خیال تھا کہ یہ فون عروہ کا نہ ہو، لیکن بھلا وہ مجھے فون کیوں کرے گی؟ ہمارے درمیان رسمی بات چیت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ پورا سیمسٹر گزر گیا تھا، آخری سیمسٹر میں تو سبھی ایک دوسرے سے نزدیک ہو جاتے تھے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ راہیں علیحدہ ہونے والی ہیں، کچھ آگے بڑھیں گے، کچھ ملک سے باہر چلے جائیں گے، کوئی اپنے کاروبار میں لگ جائے گا اور کوئی کسی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جائے گا۔ ابھی تک عروہ نے کسی سے بھی اپنا نمبر شیئر نہیں کیا تھا، نہ جانے کیوں۔ نہ اس نے نمبر مانگا، نہ میں نے اس کو اپنا نمبر دیا۔ شاید کہیں سے اسے میرا نمبر مل گیا ہو۔ مجھے بھی تو اجنبی لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ جب سے میں نے اس کو خواب میں دیکھا تھا تب سے ہی جیسے مجھے اس سے ایک عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ایک طرفہ انسیت کو کیا نام دوں۔ میں نے کچھ پڑھا تھا کہ انسان کی گردن کے قریب ایک پچوڑی گلینڈ ہوتا ہے، جس میں سے کچھ ایسا نشر ہوتا ہے جو آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ وہ اثر انداز ہوتا ہے خیالات پر، اور پھر جس کو آپ زیادہ سوچتے ہیں، جس کے تصور میں رہتے ہیں، اسے بھی اطلاع ہو جاتی ہے۔ شاید خیالات کی یکسانیت جذبات اور احساسات کے دھارے میں ترسیل کا سبب بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا توجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، کیوں کر ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور کوئی ہمیں ایک دوسرے کے اتنا قریب لے آتا ہے کہ ہمارے الگ الگ دائرے مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ عجیب و غریب خیالات نے مجھے گھیرا ہوا تھا، اور میں بار بار لاشعوری طور پر فون پر نظر ڈال دیتا تھا کہ شاید بیل ہو جائے، لیکن کوئی بیل نہ ہوئی۔ اچانک مجھے خیال آیا، شائنہ۔ ہاں، میں نے شائنہ سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا اس کے پاس عروہ کا نمبر ہے۔ لڑکیاں تو بڑی بے تکلفی سے آپس میں اپنا رابطہ نمبر شیئر کرتی ہیں، مگر شائنہ کیا سوچے گی؟ وہ معلوم کرنا چاہے گی کہ مجھے عروہ کا نمبر کیوں چاہیے۔ کیا بہانہ کروں؟ میں نے سوچا، پھر اچانک ایک خیال نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا۔ میں نے شائنہ کا نمبر ملایا۔ اس نے پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا اور ریسیو کرتے ہوئے بولی، یار میں بہت بزی ہوں، مجھے دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، بیوٹی پارلر جا رہی ہوں۔ اچھا، میں نے فوراً کہا، کون ہے؟ عقل کا اندھا، گانٹ کا پورا، تم سے بہادر، تم سے خوبصورت، اور تم اب جلتے کرتے رہو۔ اس نے کہکا لگایا۔ وہ بہت خوش معلوم ہو رہی تھی۔ یہ حادثہ کب ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پچھلے ہفتے میر پور خاص سے امی کی فیملی کی کوئی لینڈ لارڈ ہیں، اس نے بتایا۔ یعنی اب تم سرما لگا کے، تہبند پہن کے، کلائی میں بڑا سا کڑا ڈالے کسی زمیندار کی زمیندارنی بن جاؤ گی۔ ویسے تم جینس کی پینٹ میں اکڑو بیٹھ کر بھینس کا دودھ دوہتی ہوئی تو بہت رومانٹک لگو گی، اور ارد گرد گوبر کے اوپلے، کہیں گنے کے کھیت اور کہیں پھولی ہوئی سرسوں، تم اس میں دوڑتی ہوئی سائیں اللہ ڈنو، سائیں اللہ وسایا کو ڈھونڈ رہی ہوگی۔ کیا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ یہ سائیں اللہ ڈانو اور سائیں اللہ وسایا کون ہے بھلا؟ آپ کا مستقبل، آپ کے بچے، میں نے کہکا لگایا۔ تم انتہائی واہیات انسان ہو، جل ککڑے، اس نے جلا کر چیخ ماری۔ میں نہیں بولتی۔ ضرور منہ بند رکھنے کی پریکٹس کرو، ورنہ تمہاری زبان چلے گی اور چودھری صاحب کا ہاتھ کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ بکواس بند کرو، یہ بتاؤ کہ تم نے فون کیوں کیا؟ اس نے فوراً ہی سنجیدہ ہو کے پوچھا۔ بہت دن ہوئے ہم لوگ قادری بھائی کی طرف نہیں گئے، میں نے کہا۔ کیوں، خیریت؟ اس نے فوراً پوچھا۔ کوئی مسئلہ درپیش ہے کیا؟ کیا مطلب؟ کیا وہ مسئلوں کا حل بھی بتاتے ہیں؟ نجومی ہے یا کوئی بابا شابا؟ میں نے فوراً ہی سوال کر دیا۔ نہیں خیر، وہ تو ایسے تو نہیں، شائنہ نے فوراً سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ تو بس باتوں ہی باتوں میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے ہی متعلق ہو، جیسے انہوں نے بغیر کہے ہماری بات کو سمجھ لیا ہو۔ اچھا، میں نے ذرا ندامت محسوس کی اور کہا، دراصل میرے ذہن میں کوئی منفی بات نہیں ہے، بس بساختہ منہ سے نکل گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، شائنہ نے فوراً کہا۔ آہستہ آہستہ تم بھی جان جاؤ گے کہ وہ کیسے ہیں اور کیا ہیں۔ تو پھر کب چلنے کا پروگرام ہے؟ میں نے فوراً ہی کہا۔ بتا دو سب کو۔ ہاں میں فون کر دیتی ہوں، اس نے کہا۔ ارے میں فون کر دیتا ہوں، احسن اسد شبیر کا نمبر تو میرے پاس ہے،
اور تم سے تو بات ہو رہی ہے، اس کا نمبر نہیں ہے میرے پاس، اس کو تم کر دو یا مجھے نمبر دے دو، میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کس کا؟ شائنہ نے پوچھا۔ عروہ کا، اس کا نمبر نہیں ہے میرے پاس، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں نے بڑی سرسری لہجے میں کہا اس کا نمبر تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ شائنہ نے کہا اکثر پروگرام بنتے ہوں تو وہ موجود ہوتی تھی، اور پھر میں نے کبھی اس کو موبائل ہاتھ میں لیے دیکھا ہی نہیں۔ ویسے کل یونیورسٹی میں مل کے فائنل کرتے ہیں، اس نے تفصیلی جواب دیا اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ میں خاموش بیٹھا رہ گیا۔ یونیورسٹی میں تو موبائل کے بغیر گزارا مشکل ہوتا ہے۔ لیکچرز کی اپڈیٹ، شیڈیول، یہ سب چیزیں موبائل کے ذریعے اپڈیٹ ہوتی تھیں۔ یونیورسٹی کی اپلیکیشن کے بغیر تو بہت مشکل ہوتی ہے، بلکہ شاید پڑھنا بھی مشکل ہو جائے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ عروہ کے پاس موبائل ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ موبائل استعمال نہ کرتی ہو، لیکن پھر اس نے اپنا نمبر ہم سے نہیں، صحیح شائنہ سے تو شیئر کیا ہوتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ لعنت ہے مجھ پر، میں نے اپنے ہی ہاتھ کی ہتھیلی پر غصہ مارا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں میں اس طرح پریشان ہو رہا ہوں؟ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مسجد سے عشاء کی آتی ہوئی اذان نے مجھے چونکا دیا۔ پھر نیچے سے امی کی آواز آئی، طلال آ جاؤ نیچے، کھانا لگوانے میں میری مدد کرو۔ آتا ہوں، میں نے جواب دیا اور نیچے اتر آیا۔ سیڑھیوں کے پاس ہی ابو کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کیا خیال ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھائیں یا پہلے؟ پہلے نماز پڑھ لیں، پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے، تب تک جلال بھی آ جائے گا۔ امی کی آواز آئی، ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر چلو، ابو نے کہا اور ہم نے اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھا دیے۔ مسجد ہمارے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ ہم دونوں گھنٹے بھر میں نماز پڑھ کر واپس آ گئے۔ ابو عشاء کی نماز بڑے اطمینان سے پڑھتے تھے اور نماز کے بعد ایک بار سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ انہیں کئی صورتیں زبانی یاد تھیں اور اکثر بڑی خوش الحانی سے صبح تلاوت کرتے تھے۔ ہم گھر واپس آئے تو جلال بھائی بھی آ چکے تھے۔ آج کل ان کے آفس میں زیادہ کام تھا، اس لیے وہ پچھلے ایک ہفتے سے دیر سے گھر آ رہے تھے۔ طوبیٰ اٹھ چکی تھی اور میز پر کھانا لگانے میں امی کی مدد کر رہی تھی۔ ذرا دیر میں کھانا شروع ہو گیا۔ آئندہ مارچ میں شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، میں نے نادیہ سے تذکرہ کیا تھا، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی نے کہا یہ آپ خواتین کے معاملات ہیں، جیسے بہتر سمجھیں کیجیے، لیکن 2-4 دن میں تاریخ فائنل کر کے ہال کی بکنگ ضروری ہے۔ اچھے حال کافی پہلے ہی لوگ بک کروا لیتے ہیں، ابو نے جواب دیا۔ مارچ کی 20 کے بعد ہی رکھیے گا، میرے محکمانہ امتحان ہو رہے ہیں، میں 18 تاریخ تک فارغ ہو جاؤں گا۔ جلال بھائی آہستہ سے بولے، اچھا کیا تم نے بتا دیا۔ ابو نے کہا، پھر مجھ سے پوچھا تمہارے سیمیسٹرز کی کیا پوزیشن ہے؟ میرے فائنل سیمیسٹر 26 فروری تک ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد چھٹیاں ہیں، میں نے بتایا۔ اور تمہارے؟ ابو نے طوبیٰ سے پوچھا۔ میری بھی فائنل فروری میں مکمل ہو جائیں گے، طوبیٰ نے جواب دیا۔ تو آپ کے خیال میں نے بچوں کے امتحانات کے حوالے سے نہیں سوچا ہوگا؟ امی نے مسکرا کر پوچھا۔ پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے حسن تدبیر کے تو ہم قائل ہیں۔ ان کی بات پر سبھی ہنسنے لگے۔ اتوار کی چھٹی ہوگی، میں طلال کے ساتھ جاؤں گی نادیہ کی طرف، پھر حتمی طور پر شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ امی نے کہا، یہ بہتر رہے گا۔ ابو نے ساتھ کیا، امی میں بھی چلوں گی۔ طوبیٰ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، امی نے ہنس کے کہا، اب تو وہ ہماری سہیلی سے بھابی بن رہی ہیں، تمہارا جانا تو بنتا ہے۔ انہی باتوں کے دوران کھانا ختم ہو گیا۔ طوبیٰ برتن سمیٹ کر چلی گئی اور چائے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ہم سب رات کے کھانے کے بعد چائے ضرور پیتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، غسل خانے سے برش کر کے آیا تو طوبیٰ چائے رکھ کے جا چکی تھی۔ کمرے میں چائے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کپ اٹھایا اور بیڈ کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے چائے کی چسکی لی، خوشگوار ذائقے نے طبیعت میں اچھا تاثر پیدا کیا۔ طوبیٰ چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ میں دھیمے دھیمے چائے پینے لگا، پھر میری نظر نیلگوں پتھر پر پڑی۔ وہ اس وقت سادہ سا ایک بیضوی انڈے نما لگ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کے کمرے کا دروازہ بند کیا، شیشے کی الماری کی لائٹ جلائی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نے نائٹ بلب نہیں جلایا تھا۔ الماری کی لائٹ نیلگوں پتھر پر پڑ رہی تھی، جس سے کمرے میں مدھم سا اجالا تھا۔ میں بیڈ کی نشست سے ٹیک لگا کے اس نیلگوں پتھر کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے روشنی نیلگوں پتھر سے پھوٹ رہی ہو، کبھی مدھم کبھی تیز۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس کھڑا ہے، سفید لبادے میں۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور سیاہ بادل جیسے بال اس کی ساری کمر پہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ نیلگوں پتھر کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی جسے پتھر اٹھا لے گی۔
ارے کو بے ساختہ میں نے کہا۔ وہ وہیں رک گئی مگر اس کی پوچھ میری طرف ہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم کون ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میں کون ہوں؟ میں نے جیسے اس کا سوال دہرایا۔ تم یہاں میرے کمرے میں ہو۔ تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں ایک راز ہوں، اس نے کہا اور جیسے اچانک الٹے قدموں تیرتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ راز؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیسا راز؟ اچانک وہ میری طرف گھومی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہی میری چیخ نکل گئی۔ وہ شفق تھی۔ شفق تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ شفق؟ وہ مسکرائی۔ تم ڈر گئے؟ اس نے پوچھا۔ وہ میں میری سمجھ میں نہ آیا کہ شفق میرے کمرے میں اتنی رات میں کیا کر رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ شفق اس طرح میرے کمرے میں آ جائے؟ وہ تو ہمارے گھر بھی کم ہی آتی تھی، اور پھر جب بھی آتی تھی ڈرائنگ روم، کچن یا پھر ٹی وی لانچ سے آگے کبھی کسی جگہ نہیں گئی، اور اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی۔ میرے دل میں خیال آیا، میری ہتھیلیاں جیسے پسینے سے بھیگ گئیں۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن میری کیفیت مختلف تھی۔ میں تو بس اسے دیکھنے آئی تھی۔ اس نے نیلگوں پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ تمہارا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں اس کی ہوں، اس نے عجیب جواب دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات سے اس کی کیا مراد ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم وہی لڑکی ہو جس نے اس پتھر کو حاجی صاحب کی دکان میں چھوڑا تھا؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر اس کی گہری آنکھیں جیسے چمکنے لگیں، روشن ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، گہری، بڑی بڑی آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھنے گیا۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی پرسش، یوں جیسے کہ اس کی آنکھیں ایک بہت بڑی جھیل ہوں، اور پھر جھیل جیسی ایک بہت بڑے سمندر میں بدل گئی ہوں، اور میں سمندر میں اس کی لہروں پر سوار ہلکورے لے رہا ہوں۔ مجھے اچھا لگنے لگا۔ کمرے میں روشنی پھیلنے لگی، پورا کمرہ پھیل کے سمندر ہو گیا۔ پھر اچانک پرسکون سمندر میں ہلچل ہوئی، لہریں منہ زور ہونے لگیں، سمندر بھڑک اٹھا، پرشور آوازوں نے جیسے میری سماعت پر بم برسا دیے۔ میں بری طرح اچھلا اور نیچے آ رہا۔ جب بھی حواس میں آیا تو کوئی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو جیسے میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے دیکھا میں اپنے بستر سے نیچے گرا ہوا تھا۔ کمرے میں تاریکی تھی اور باہر سے مسلسل دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ یونیورسٹی نہیں جانا؟ باہر سے امی کی آواز ہے۔ یونیورسٹی؟ میں نے حیرت سے سوچا، بھلا رات میں یونیورسٹی کون جاتا ہے؟ امی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ہی امی کھڑی تھی۔ بھلا رات کو یونیورسٹی کون جاتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ رات؟ امی نے حیرت سے کہا۔ نواب صاحب، صبح کے 7:30 بج رہے ہیں، لگتا ہے کہ جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہوں۔ جلدی سے آ جاؤ، مجھے کالج بھی جانا ہے، امی تیزی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ 7:30 صبح ہو گئی؟ میں نے دائیں بائیں دیکھا، روشن چمکدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دماغ جیسے بھاگ سے اڑ گیا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ کھڑکی پر پڑا ہوا دبیز پردہ جس سے روشنی اندر نہیں آتی تھی، وہ پوری کھڑکی پر پھیلا ہوا تھا۔ پھر میں نے شیشے والی الماری کی طرف دیکھا، اس کا بلب بند تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے شیشے کے خانے والا بلب جلایا تھا، اور یہ تو جیسے چند لمحوں پہلے کی بات تھی۔ رات کا کھانا کھا کر برش کر کے میں نے چائے کی پیالی پکڑی تھی اور گھونٹ گھونٹ چائے پی رہا تھا۔ یہ بھلا کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ ابھی تو میں باتیں کر رہا تھا اس سے، شفق سے۔ شفق میرے کمرے میں تھی؟ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ اس کا میرے کمرے میں آنا محال تھا، تو پھر وہ لڑکی کون تھی؟ اس نے کہا تھا کہ میں راز ہوں۔ کیسا راز؟ کون سا راز؟ اور پھر رات کے بعد اچانک صبح، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے رات کے 10 بجے سے صبح کے 7:30 بجے کے درمیان وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے سر میں جیسے درد ہونے لگا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ میرے معدے میں انٹن اور سر میں درد ہونے لگا۔ آخر الماری کا بلب کس نے بند کیا تھا؟ کوئی تو تھا میرے کمرے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بلب نہیں بجھایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات میں میرے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ میں نے سوچا، کہیں بلب فیوز تو نہیں ہو گیا؟ میں بے وجہ کی وہم میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ میں اٹھ کے سوئچ کی طرف گیا۔ بلب فیوز نہیں ہوا تھا اور سوئچ آف تھا۔ میں نے سوئچ آن کر دیا اور بلب روشن ہو گیا۔ الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں جیسے الجھ سا گیا، بے بس سا ہو گیا۔ میرا سر درد کرنے لگا۔ امی! میں نے چیخ کر امی کو پکارا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقت کہاں گیا، کیسے صرف ہوا، اور چند لمحے یا شاید چند منٹ گھنٹوں کو کیسے نکل گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں سویا نہیں تھا، بس ایک غنودگی کی کیفیت تھی، اور پھر کیا
میں نے نیند میں اٹھ کے سوچ بند کیا تھا، کیا میں نیند میں چلتا ہوں؟ کیا ہوا؟ امی نے دوبارہ آ کر پوچھا۔ پھر میرا جواب نہ پا کر وہ میرے پاس آ گئی۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہے، انہوں نے میرے ماتھے کو چھوتے ہوئے کہا۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہیں ناشتہ دے کر دوا دیتی ہوں، انہوں نے محبت سے کہا اور باہر چلی گئی۔ صبح کا وقت ان کا بہت مصروفیت کا ہوتا تھا، سب کے لیے ناشتہ تیار کرنا، پھر خود بھی تیار ہو کر کالج جانا۔ انہوں نے مجھے آواز دی، طلال بیٹا، انڈے اور ٹوسٹ ڈائننگ ٹیبل پر ہیں، چائے تھرماس میں موجود ہے، ساتھ میں میڈیسن رکھی ہے، ناشتہ کر کے لے لینا۔ جی اچھا، میں نے بلند آواز میں کہا۔ چند لمحوں بعد بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں ذرا دیر پاؤں بستر سے لٹکائے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھا، جہاں ایک طرف ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی، اس کے سامنے کچن تھا۔ میں نے ابو کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، ابو سو رہے تھے۔ وہ بہت سویرے اٹھتے تھے، فجر سے پہلے اپنے اذکار و وظائف کے بعد سو جاتے تھے، پھر 10 بجے تک اٹھتے تھے۔ طوبیٰ امی کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی، اس کا کالج امی کے کالج کے راستے میں تھا۔ جلال بھائی اپنی میران میں 7:30 بجے تک چلے جاتے تھے اور میں 8:30 بجے تک گھر سے نکلتا تھا۔ یہ معمول برسوں سے جاری تھا۔ میں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گیا، تھرماس سے چائے کپ میں اڈیلی اور ایک انڈے پر کالی مرچ چھڑک کر کھانے لگا۔ انڈا ختم کر کے چائے پی، پھر دوا لی اور دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ طبیعت بے حد بوجھل ہو رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا۔ میں وقت کے کس اسیبی چکر میں پھنس گیا تھا۔ ہاں، یہ سب مجھے جیسے کوئی اسیبی معاملہ معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے خواب میں عروہ کو قتل کرتے دیکھنا، پھر رات میں شفق کو دیکھنا اور اس کا خود کو راز کہنا۔ میں سوچتا رہا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں اور میں دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی اجنبی ماحول میں تھا، ایک عجیب سی مہک میرے نتنوں میں در آئی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن نہ بول پایا، میری زبان جیسے خشک ہو کے اکڑ چکی تھی، منہ کے اندر کسی نمی کا نام و نشان تو کیا احساس تک نہیں تھا۔ میں نے بمشکل ہاتھ ہلایا، تب پہلی بار میں نے بستر کی ٹھنڈک کو اپنی ہتھیلیوں میں محسوس کیا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، سامنے امی بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھ میں پائیں تھا۔ بستر کے سامنے کرسی پر طوبیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے بڑے سنجیدہ سے بیٹھی تھی۔ میں نے گردن گھمائی، میں اسپتال میں تھا۔ اچانک طوبیٰ کی نگاہ مجھ پر پڑی، مجھے آنکھیں کھولے دیکھ کر وہ چیخ پڑی، امی بھائی کو ہوش آ گیا۔ امی نے جلدی سے پائیں ایک طرف رکھا اور میری طرف آئیں، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولیں، خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، میں تو گھر جاتی ہی نفلیں پڑھوں گی۔ طوبیٰ بھی تیزی سے اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ میں یہاں کیوں؟ میں نے بمشکل پوچھا، میرا حلق پوری طرح خشک تھا۔ طوبیٰ اور امی نے مجھے سہارا دے کر بستر کی پشت سے ٹکایا اور گلاس میں جوس بھر کے میرے ہونٹوں سے لگایا۔ میں نے جوس کا گھونٹ بھرا، ٹھنڈا جوس میرے حلق، تالوں اور میری زبان کو سکون دے گیا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی پہلے اطمینان سے جوس پی لو، پھر تمہیں بتاتے ہیں، امی نے نرمی سے کہا۔ میں نے گھونٹ گھونٹ کر کے جوس پیا۔ سیب کے ٹھنڈے میٹھے جوس نے میرے اندر جیسے تراوٹ اتار دی۔ میں نے گلاس خالی کر کے طوبیٰ کو پکڑا دیا اور دونوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جب ہم گھر آئے تو تم بری طرح بخار میں بھن رہے تھے، تمہارے ابو نے ایمبولینس منگوائی اور ہم تمہیں ہسپتال لے آئے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، امی نے کہا۔ بتایا؟ اچھا، مجھے حیرت ہوئی، میں نے دھیرے سے کہا، مجھے اتنا تیز بخار کیسے چڑھ گیا؟ بخار کا کیا ہے، ایک بار بچپن میں تمہیں بہت تیز بخار چڑھا تھا، یہ دوسری بار ہوا ہے، حالانکہ تم عموماً بیمار نہیں ہوتے۔ اور کیا؟ طوبیٰ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ لگتا ہے بھائی کو بچپن کی یاد آ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں سارا دن بے ہوش رہا، میں نے حیرت سے کہا۔ میری بات پر طوبیٰ اور امی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر دونوں نے فوری طور پر جواب دینے سے گریز کیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور جلال بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ابو تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ لفافے تھے۔ مجھے بستر پر بیٹھا دیکھ کر جلال بھائی تیزی سے آگے آتے ہوئے بولے، خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، غضب خدا کا، اتنا تیز بخار چڑھا دیا تم نے۔ ابو نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو زور سے دبایا اور ہنس دیے، ان کی آنکھوں میں نمی سی تھی۔ اچھا اچھا، ابو نے کہا اور ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بس یہ ختم ہونے دو، جب تک میں ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ ابھی چھٹی دیتے ہیں یا صبح؟ صبح سے تو یہاں ہے، اب بس گھر چلیں، میں نے ضد کی۔ ارے بھیا، صبح سے نہیں، آج چوتھا دن ہے جب آپ ہوش میں آئے ہیں، جلال بھائی نے ہنستے ہوئے یہ بتایا۔ تم نے تمہاری جان ہی نکال دی تھی۔ چوتھا دن؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، ابو نے جلال بھائی سے کہا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جلال بھائی بھی نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ امی نے میری نظروں کا سوال سمجھتے ہوئے یہ جواب دیا، بعض اوقات بخار بہت زیادہ ہو جائے اور کسی کو پتہ نہیں چلے تو پھر صورت تشویشناک ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے ابو نے تمہیں بے وقت سوتے دیکھا تو وہ تمہارے پاس آئے۔ اس وقت تم بخار کی شدت سے بے سدھ پڑے تھے۔ تمہارے ابو نے ایمبولینس منگوائی، تمہیں ہاسپٹل لے کر آئے، پھر مجھے اور جلال کو فون کیا۔ یوں فوری دیکھ بھال سے اللہ کا شکر ہے کہ بخار اتر گیا۔ لیکن میں نے کہنا چاہا، لیکن یہ کہ اب گھر چل کے باتیں کریں گے۔ ابھی ذرا خاموش رہیں، بلکہ ایک گلاس جوس اور پی لیں، آپ کی پسند کا سیب کا جوس۔ طوبہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اور جوس گلاس میں ڈال کے مجھے پکڑا دیا۔ مجھے بھوک سی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا بنا کسی سوال جواب کے میں نے جوس لے لیا۔ اسی وقت نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ڈرپ دیکھی اور نیڈل میرے ہاتھ کی پوچھ سے نکال دی۔ پھر ڈاکٹر صاحب اندر آئے۔ انہوں نے معائنہ کرتے ہوئے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ حسن نے پوچھا۔ وہ میری طبیعت پوچھنے گھر آیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ نہ جانے کیسے اتنا تیز بخار چڑھ گیا۔ ہاں، میں 2 مرتبہ آیا تھا، ایک مرتبہ تو سبھی ساتھ تھے، پھر ایک بار اکیلے۔ سب؟ میں نے حسن کی بات کاٹی۔ سب کون کون؟ وہی اپنی منڈلی، اپنی ٹولی، شائنہ، محمود، اسجد، شبیر اور میں، یعنی کہ یہ ذات شریف۔ اس نے اپنی سینے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا، میں نے دھیرے سے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی یاسیت نے گھیر لیا۔ کیوں؟ کیا تمہیں کسی اور کا انتظار بھی تھا؟ حسن نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نہیں، بھلا مجھے کسی اور کا کیا انتظار ہوگا؟ میں نے فوراً جواب دیا۔ تمہیں بخار کیوں چڑھ گیا تھا؟ کیا تم ذہنی طور پر پریشان ہو یا کوئی مسئلہ ہے؟ حسن نے پوچھا۔ مسئلہ؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسا مسئلہ؟ کوئی بات، کوئی خیال، کوئی منظر؟ بعض اوقات بری طرح ذہن سے چمٹ جاتا ہے اور پھر اس کا دباؤ بے پناہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں قدرت خود بخود سوئچ آف کر دیتی ہے۔ کبھی ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے خود ہو جاتے ہیں، جیسے ہم ہیں ہی نہیں۔ حسن نے میری طرف دیکھ کے کہا۔ کیا کوئی ایسی بات ہے؟ وہ بات تو الگ رہی، مگر تمہاری بات کچھ اور ہے۔ میری بات؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ بات تو تمہاری ہو رہی ہے، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ لاتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم وہ پرانے والے حسن نہیں رہے جس کے اوپر ملمہ کاری تھی۔ پہلے تو میں تمہیں اوپر سے دیکھتا تھا، لیکن تم اندر سے بھی بڑے گہرے نکلے۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، میں وہی حسن ہوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم باقاعدہ توجہ سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کیسے دیکھ رہے تھے، جبکہ اصل میں وہ کیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ مگر تم پر کیا بوجھ ہے؟ حسن نے میری طرف دیکھا۔ بوجھ؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، بوجھ۔ حسن نے میری بات کو دہرایا۔ تم نے ایک بار قادری بھائی کے متعلق کہا تھا کہ ان کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے۔ میں نے پوچھا۔ ہاں، حسن نے فوراً کہا۔ بالکل کہا تھا۔ کیا تم کسی خواب کے سبب پریشان ہو؟ ہاں، میں نے دھیرے سے کہا۔ مجھے خواب پریشان کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی تو نہیں معلوم کہ میں خواب دیکھتا ہوں یا پھر سونے جاگنے کے درمیان اپنے وہموں کو دیکھتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حسن نے کہا۔ جب کہو گے قادری بھائی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ابھی چلیں؟ میں نے فوراً پوچھا۔ آج اور کل تو وہ 7 شریف میں ہوں گے، کل ہی تو گئے تھے۔ 2 دن وہاں رہیں گے تو پھر واپس آئیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں جمعرات کو چلنا چاہیے، جب تک وہ لازمی طور پر واپس آ جائیں گے، حسن نے تفصیل سے بتایا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ جمعرات کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پھر ملاقات ممکن ہو پائے گی کیا؟ تم اس کی فکر مت کرو، حسن نے اطمینان سے جواب دیا۔ قادری بھائی سے ملاقات میری ذمہ داری ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ ایسے کیسے؟ کھانا کھا کے جانا، امی نے کہا۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے شفالی تھی، جو گھر کی صفائی وغیرہ کرنے شام کو آیا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کھانا تھا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ حسن نے ٹرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا، امی نے اسے دیکھا۔ صاحبزادے ہم سے تکلف فرما رہے ہیں۔ ارے نہیں خالہ جان، حسن نے فوراً کہا۔ آپ سے تکلف کر کے کیا مار کھانی ہے؟ امی اس کے شرارتی انداز پہ ہنسی اور بولی۔ اچھا، تم دونوں کھانا کھا لو، پھر چائے بھجواتی ہوں۔ کھانے کے بعد حسن نے چائے پی اور جاتے ہوئے بولا، تمہاری طبیعت بحال ہو جائے تو پھر چلتے ہیں۔ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ جمعرات کو چلتے ہیں، میں نے فوراً کہا۔ تمہاری طبیعت پر منحصر ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹی، بس جمعرات طے ہے۔ اچھا بابا، حسن نے ہنس کے کہا، تم جیتے میں ہارا۔
یہ ہوئی نہ بات، میں نے جواب دیا۔ پھر حسن ہاتھ ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد شفالی اور چائے اور کھانے کے برتن لے کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ بیٹھ گئی تھی۔ میں غسل خانے سے واپس آیا اور لائٹ بند کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ میں نے بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگا لی تھی۔ کمرے میں نیلگوں روشنی پھیل گئی۔ میری نظر نیلگوں نیلم پر پڑی۔ میں اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ دیر تک میں اسے دیکھتا گیا۔ پھر میں نے گردن موڑ کے دائیں بائیں دیکھا۔ مجھے اپنے دائیں بائیں بھی وہی نیلگوں پتھر دکھائی دیا۔ میں نے سر کو جھٹکا۔ اگر ذرا دیر تک کسی چیز کو ٹکٹکی باندھے دیکھا جائے اور فوراً ادھر ادھر نظر گھمائی جائے تو اس چیز کی شبہ دوسری طرف جہاں آپ دیکھ رہے ہوں وہاں بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے لیے لفظ محسوس کرنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ وہ عکس دماغ قائم کرتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ سے روح لگا لینے والوں کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی ہی دکھائی دیتی ہے۔ میں سوچتے ہوئے کھسک کر بستر پر پوری طرح دراز ہو گیا۔ اچانک پھر جیسے میری نگاہ اس نیلگوں پتھر پر مرتکز ہو گئی۔ میں اسے دیکھنے لگا، یوں جیسے میری نگاہ اس سے بندھ گئی ہو۔ مجھے اس نیلگوں پتھر سے عجیب سی روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کے اندر سے ایک لمبی سی روشنی کی کرن میری آنکھوں میں پیوست ہو رہی ہو۔ میں نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کے اپنی آنکھوں کے سامنے ہلایا۔ ثانیے بھر کے لیے روشنی اور میری آنکھوں کے درمیان میں ہاتھ حائل ہوا۔ روشنی کی لہر جیسے قطع ہو گئی اور ہاتھ ہٹتے ہی پھر دکھائی دینے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس سے پہلے کی طرح خوف زدہ نہیں ہوا۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ پھر دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور میں خیال سے نیند کی وادی میں اتر کر حواس کی دنیا سے بے خبر ہو گیا۔